رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ ان دو چیزوں کو ہر مسلمان اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو ضرور کرنا چاہیے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیں، چونکہ ہم لوگوں نے پورے مہینے قرآن کریم کی تلاوت کی، پورے مہینے روزے رکھے، پورے مہینے رات کی تراویح کی نماز پڑھی، تو اگر یہ دو غلطی ہم سے ہو جاتی ہے یا ہماری ماں اور بہنوں سے ہو جاتی ہے تو ہمارا سارا عبادت بیکار ہو جائے گا، ساری ہی عبادتیں ہماری ضائع ہو جائے گی۔ تو اس دو کام کو آپ ضرور کریں۔ رمضان ختم ہونے والا ہے، یہ 2025 کا آخری جمعہ تھا، رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا، تو ہم یہ دو کام ضرور کریں، ورنہ ہماری ساری محنتیں برباد ہو جائے گی، ہماری ساری عبادتیں برباد ہو جائے گی۔ وہ دو کام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو یا کوئی اور بھی آپ عبادت کریں تو یہ دو کام کر لیا کریں۔ پہلا کام ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، جیسے کہ ہم لوگوں نے دن کا روزہ رکھا، رات کی تراویح کی نماز پڑھی اور بھی ہم لوگوں نے عبادتیں کی، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم لوگ عبادتیں کریں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کر لینا چاہیے عبادت کرنے کے بعد۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ دو چیزیں ہماری عبادتوں کو کیسے برباد کر دیتی ہے۔ وہ شیطان اس طریقے سے ہم لوگوں پر حملہ کرتا ہے کہ مان لیجئے ہم نے پورے مہینے رمضان کے روزے رکھے، پورے مہینے ہم لوگوں نے رات کی تراویح کی نماز پڑھی، پورے مہینے ہم لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، تو ہم لوگوں کے دل میں یہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے نگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہم سے گرا ہوا ہے، ہم بہت اونچے ہیں عبادتوں میں، ہم نے بہت ہی عبادتیں کی ہے۔ تو یہ جب تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ ارے وہ انسان کیا رہے گا، وہ آدمی کیا رہے گا، وہ تو ایک بھی روزہ نہیں رکھا، وہ تو رات کی تراویح کی نماز کبھی تو پڑھا ہی نہیں، میں تو تراویح کی نماز بھی پڑھا، میں تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا۔ اسی طریقے سے انسان کے دل میں شیطان تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کے دل میں یہ تکبر پیدا ہو جاتی ہے تو گویا کہ ساری ہی عبادتیں ان کی ضائع ہو جاتی ہے، ساری ہی عبادتیں ان کی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو تکبر سے ہم بری ہو جائیں گے، تکبر سے ہم چھٹکارا پا لیں گے، پھر ہماری عبادتیں یوں ہی سلامت کی سلامت رہے گی۔ دوسری، استغفار کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ استغفار اس لیے کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری ذہنیں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن ہمارے کاروباروں کی طرف چلے جاتا ہے، ہمارا جو کاروبار ہے یا ہماری جو بھی کام رہ چکے ہیں، اسی طریقے سے جو ہمارے گھر کی پریشانیاں ہیں وہ نماز کی حالت میں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم لوگوں نے دن میں روزہ رکھا تو روزہ ہونے کی حالت میں ہم لوگوں سے ہم لوگوں کی زبان سے بہت ساری ایسی چیزیں نکل جاتی ہے جو نہیں نکلنا چاہیے، تو اپنے آپ کے دل میں یہ محسوس ہونے لگتا ہے ارے یار میرا روزہ کیسا ہوگا، نہیں ہوگا، میں نے روزے کی حالت میں ایک دوسرے کو گالی دی تھی، میں روزے کی حالت میں دوسروں کو مارا تھا، میں روزے کی حالت میں دوسروں کو اس آنکھوں سے دوسری لڑکیوں کو دیکھا تھا، نہ جانے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کی بھی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم لوگ استغفار کر لیں گے، یا اللہ میں نے جیسے تیسے عبادت کی تو اسے قبول فرما، اور اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہے، جو کمیاں ہو گئی ہے، یا اللہ میں تہہ دل سے استغفار کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما، تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں بالکل کامل ہوگی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں ایسا ہی کرے گی اور ہمارے بھائی بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو آگے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔